کرام، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مضامین کا تذکرہ فرمایا، کثرت کے ساتھ تذکرہ فرمایا، ان میں سے ایک مضمون جنت و جہنم کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و جہنم کا تذکرہ قرآن کریم کے سینکڑوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ متعدد آیات میں متعدد طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و جہنم کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بھی بیان فرمایا کہ جنت و جہنم یہ دونوں چیزیں تیار کی جا چکی ہیں، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اور جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ جنت متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جہاں پر اللہ رب العالمین نے جہنم کا تذکرہ فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اعدت للکافرین، یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں، جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، گنہگار ہیں، اس کو اس جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ غرض یہ کہ جن چیزوں پر ہمیں اور آپ کو ایمان لانا ضروری ہے، جس کے بغیر ایک انسان مومن نہیں ہو سکتا، ان میں سے ایک آخرت کے دن پر ایمان رکھنا بھی ہے، اور آخرت پر ایمان رکھنے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم جنت و جہنم پر ایمان رکھیں۔ اس بات پر ہم ایمان رکھیں کہ جنت و جہنم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو تیار کر رکھا ہے۔ یہ جنت ایک ایسے ٹھکانے کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی بندوں کے لیے، پرہیزگار بندوں کے لیے، نیک کار بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جہنم ایک ایسے ٹھکانے کا نام ہے، ایک ایسی جگہ کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فاسق و فاجر گنہگار بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و جہنم کا تذکرہ سینکڑوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، متعدد بار تذکرہ تکرار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ خاص طور پر اللہ رب العالمین نے جہنم اور جہنم میں ملنے والے عذابات، جہنم کی ہولناکیوں اور جہنم کی خطرناکیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کے متعلق بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، متعدد بار بیان فرمائی۔ کیونکہ یہ دنیاوی زندگی، دنیا اور دنیا کی جو زندگی ہے، جو زیب و زینت ہے، اور دنیا کی ظاہری جو چمک دمک ہے، یہ دنیا کی ظاہری چمک و دمک جسے انسان دھوکہ دے دیتی ہے، یا شیطان جسے قرآن کریم نے متاع الغرور کہا ہے، یہ دنیاوی چمک و دمک جسے قرآن کریم نے متاع الغرور کہا ہے، دھوکے کا سامان ہے، لیکن شیطان انسان کی آنکھوں پر ایسے پٹی ڈالتا ہے کہ انسان دنیاوی زندگی کو سارا کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ مقصد حیات اور مقصد زندگی پوری دنیا ہی کو تصور کرتا ہے، اور دنیا کے اندر وہ یوں زندگی بسر کرتا ہے کہ ان کے لیے کوئی آخرت کوئی چیز نہیں، حساب و کتاب کوئی چیز نہیں، انہیں نہ اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہونا ہے، نہ حساب و کتاب دینا ہے، وہ اس طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے۔ جس خواب غفلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بیدار کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین نے بندوں کو بیدار کرنے کے لیے بار بار جنت و جہنم کا تذکرہ فرمایا، جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا، تاکہ بندہ اپنے اعمال کو درست کر لے، تاکہ بندہ کسی چیز سے دھوکہ نہ کھائے،
جو دھوکہ شیطان اور شیطان کی ذریت انہیں دیتی ہے، اور شیطان اور ان کی ذریت کے ساتھ ساتھ ان کا نفس جو انہیں دھوکہ دیتا ہے، اس سے وہ محفوظ رہے اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں جس قدر مشقتیں لاحق ہو رہی ہیں اس کو برداشت کر لے جائیں، کیونکہ آخرت کی جو تکلیفیں ہوں گی، جو مشقتیں ہوں گی، جو کٹھنائیاں ہوں گی، جو مشکلات درپیش ہوں گے، جس طریقے سے عذابات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ انسان کی روحیں کانپ جانے والی ہیں، ایسے ایسے خطرناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تذکرہ فرمائے ہیں، جس کو اگر ایک انسان خلوص و للہیت کے ساتھ پڑھے، دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے پڑھے اور اپنے تصورات کو آخرت پر لے کر کے جائے، تو ایک انسان اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ جہنم سے ڈرے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ طلب کرنے پر وہ مجبور ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، قرآن و سنت کو پڑھ کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کریمہ کے اندر جہنم کی کس قدر ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، تاکہ ہم دنیا کے چیزوں سے دھوکہ نہ کھا کر کے آخرت کی ہم تیاریوں میں لگ جائیں، آخرت فراموش نہ بنے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آپ حضرات کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 50 اور 51 کی تلاوت کی ہے، ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے ایک مکالمے کا تذکرہ فرمایا۔ جب جنتی جنت میں داخل کر دیے گئے، جہنمی جہنم میں داخل کر دیے گئے، تو یہ جنتی اور جہنمی جو ہوں گے اس قدر پریشان ہوں گے، اس قدر عذابات سے دوچار ہوں گے، اس قدر بھوک اور پیاس کی شدت ہوگی، اور وہ جنتیوں سے کس قدر سوال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ سورہ اعراف آیت نمبر 50 اور 51 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ یاد کرو اس گھڑی کو کہ جب جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، درخواست کریں گے، التجا کریں گے، ان افیدوا علینا من الماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں پانی عطا کیا ہے، جو تم کو پانی ملا ہے، ان میں سے کچھ چیزیں ہمیں دے دو، ہمیں بہت پیاس لگی ہے، ہمیں بہت زیادہ سخت پیاس لگی ہے، ہمیں شراب ہونے کے لیے کچھ پانی دے دو، او مما رزقهم اللہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے ان میں سے کچھ چیزیں دے دو۔ یا اللہ رب العالمین نے جو رزق عطا کیا ان میں سے کچھ چیزیں دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا اور یہ کہا کہ تب جنتی کیا کہیں گے، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ یہ چیزیں ایسی جو ہیں، یہ غذائیں، یہ پانی ہے، پانی جو ہے یہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی میں دین کو کھیل تماشا کر رکھا تھا، آج ان کی یہ سزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کھانے پینے سے محروم کر رکھا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور کافروں کو ان کی دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، کہ آج کے دن ہم انہیں اسی طریقے سے بھول جائیں گے جس طریقے سے انہوں نے دنیاوی زندگی میں آخرت کو بھلا کر رکھا تھا، آخرت فراموش کر رکھا تھا، آخرت سے غافل رہا تھا، آج ہم اسی طرح سے انہیں بھول جائیں گے۔ یہ ہمارے آیاتوں کا انکار کرنے والا تھا۔ اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ حضرات آپ سوچ کر کے دیکھیں جہنم کیا چیز ہے۔ جہنم ایک ایسا ٹھکانہ ہے جہاں پر آگ ہی آگ ہوں گے، آگ کے عذابات ہوں گے، مختلف قسم کے عذابات سے دوچار کیا جائے گا۔ یہ دنیا کی آگ سے، آخرت کی آگ اور جہنم کی آگ
ایک لوہے کو بھی موم بنا سکتی ہے، اس کو پگھال سکتی ہے۔ آپ سوچ کر کے دیکھیں، سمجھ کر کے دیکھیں کہ آخرت کی آگ کس قدر خطرناک ہوگی، آخرت کی آگ کس قدر خطرناک ہوگی کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ بڑا ہوگا۔ ان کے خطرناکیوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے، ان کے تباہ کاریوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جب ہم دنیا کی آگ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کی آگ کو ہماری یہ جسم کیسے برداشت کرے گی میرے بھائیوں؟ ہم جو دنیا کے اندر خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا داری میں ملوث ہیں، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کو ہر چیز ہم نے جو سمجھ بیٹھا ہے، دنیا کو ہم نے ہر چیز تصور کر لیا ہے، آخرت کی آگ کو آپ کیسے برداشت کریں گے؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اپنے دلوں کے اندر تصور آخرت پیدا کریں، جہنم سے بچنے کے اسباب و وسائل اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کریں، عبادات میں مشغول ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ جہنم میں کیا ہوگا؟ جہنم میں آگ ہی آگ ہوں گے، جہنمیوں کو آگ کا بستر، آگ کا لباس، کھانے کے لیے بھی آگ دیے جائیں گے، سائبان بھی ہو، اگر آگ کا سائبان ہوگا، اوپر سے بھی آگ، نیچے سے بھی آگ ہوں گے، چاروں طرف سے آگ ہی گھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ، کہ جو کافروں کے اوپر، جہنمیوں کے اوپر آگ کے لباس پہنائے جائیں گے، ان کے اوپر جو سائبان ہوگا، آگ کا سائبان ہوگا، نیچے سے بھی آگ ہوں گے، دائیں سے بھی آگ ہوں گے، بائیں سے بھی آگ ہوں گے، اوپر سے بھی آگ، نیچے سے بھی آگ، چاروں طرف سے آگ سے گھرے ہوں گے۔ اچھا، جہنمیوں کو کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 2 الفاظ بیان فرمائے، ایک ذریع کا الفاظ اور دوسرا زقوم کا الفاظ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذریع کیا چیز ہے؟ لیس لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ غاشیہ کے اندر فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، یہ جہنمیوں کے کھانے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر بیان فرمایا کہ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، ایسے کھانے جو کانٹے دار ہوں گے، جہنمی اس کو دیکھتے ہی مارے بھوک کے، مارے پیاس کے اس کو کھانے کی کوشش کریں گے، حلق کے اندر اٹک جائے گا، وہ کانٹے دار چیزیں، وہ کانٹے دار درخت حلق کے اندر اٹک جائے گا، نہ اس کو نگلا جا سکتا ہے، نہ اس کو ابلا جا سکتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس کو نگلیں گے، پورے گلے کو چیرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے پیٹ کے اندر پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زقوم کے سلسلے میں بیان فرمایا، جہنمیوں کو کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا، تھوہا کے درخت۔ یہ اتنا بدبودار اور کڑوا اور کسیلا پھل ہوگا، درخت ہوگا، جس کی خطرناکی کا آپ اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زقوم کے درخت کا اگر ایک قطرہ دنیا کے اندر گر جائے تو پوری دنیا کا مزہ بد مزے میں بدل جائے گا، دنیا کے اندر کوئی لذتیں باقی نہیں رہیں گی۔ وہ درخت کافروں کو جہنمیوں کے اندر جہنمیوں کو دیا جائے گا، ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان آیت نمبر 43 سے 46 کے درمیان فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، کہ زقوم کا درخت یہ گنہگاروں کا، فاسق و فاجر کا، کافروں کا، مشرکوں کا یہ کھانا ہے، اور یہ کھانے ایسے ہیں جب ان کو کھا لے گا تو ان کے پیٹ میں جاتے ہی اسی طرح سے کھولنے لگے گا جس طریقے سے گرم پانی کھولتا ہے۔ آپ سوچ کر کے دیکھیں، تصور کر کے دیکھیں، ہماری روحیں کانپ جانے والی چیزیں ہیں۔ آپ سمجھ کر کے دیکھیں کہ کس قدر خطرناک عذابات میں اللہ تبارک
سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ماء حمیما، گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد آیت نمبر 15 میں فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کہ انہیں گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ آپ یہ تصور کر کے دیکھیں، آپ یہ سمجھ کر کے دیکھیں کہ دنیا کے اندر، دنیا کی آگ میں، دنیا کی آگ میں اگر کسی پانی کو 5 گھنٹے تک گرم کر دیا جائے اور ان کو پلا دیا جائے، کسی کو پلا دیا جائے تو اس انسان کی حالت کیا ہوگی؟ اور وہ بھی پانی جہنم کی آگ سے گرم کیا ہوا پانی اس کو پینے دیا جائے گا۔ جیسے ہی پانی کو قریب لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یشوی الوجوہ، وہ پانی جو ہے اس قدر گرم ہوگا اس کے بھاپ سے اس انسان کے چہرے جل جائیں گے، جہنمیوں کے چہرے جل جائیں گے، یہ چہرے جل کر کے راکھ ہو جائیں گے۔ اور جیسے وہ اس پانی کو پیے گا تو اس کے پیٹ وَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی اتڑیاں گل کر کے رہ جائیں گی، ان کی اتڑیاں اور پیٹ کے اندر ساز و سامان جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں گل کر کے رہ جائیں گی۔ کس قدر خطرناک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے، معاندین کے لیے، دین اسلام کے دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے، فاسق و فاجروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا۔ یہ بات یاد رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عذابات کا تذکرہ عام طور پر کیا ہے، خاص نہیں کیا۔ یہ عام طور پر کافروں کا عذاب دیے جائیں گے، گنہگاروں کا عذاب دیے جائیں گے، خاص کر کے عذاب کا سلسلہ اور تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں کروں گا، اس لیے آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ کس قدر خطرناک جہنم کے اندر عذابات میں انسانوں کو مبتلا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غسلین کا لفظ فرمایا، جہنمیوں کو پینے کے لیے غسلین دیا جائے گا۔ جب پیاس کے مارے تڑپ رہے ہوں گے، پانی پانی چلائیں گے، تو ان کو غسلین پینے کے لیے دیا جائے گا۔ سورہ حاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَغُدُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ۔ جہنمیوں کو غسلین پینے کے لیے دیا جائے گا۔ غسلین کیا چیز ہے؟ جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا پیپ، جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والے فاسد مادے اور پھوڑے اور پھنسی کے جو فاسد مادے ہوتے ہیں، فاسد پانی ہوتا ہے، وہ اس کو جمع کر کے اس جہنمیوں کو پیا جائے گا، ان کو پلایا جائے گا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، اور جس کو صرف اور صرف گنہگاروں کو کھلایا جائے گا، فاسق و فاجر کو کھلایا جائے گا۔ ہم اپنے انجام کو سمجھیں، ہم اپنے انجام کو سمجھیں، غور و فکر کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم کون سا عمل کر رہے ہیں، کیسے عمل کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں؟ اگر ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے اعمال میں اور مجاہدہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والے، ہم توبہ استغفار کریں، جہنمیوں کے خطرناکیوں کے بارے میں سوچیں، سمجھیں، سمجھ کر کے دیکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے متعلق آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لوہار کے پاس سے گزرے، لوہار ایک لوہے کو گرم کر رہا تھا، گرم کرتے ہوئے جب اس کو نکالا تو وہ لوہا بالکل لال ہو گیا، گرم سے لال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو دیکھ کر رونے لگے کہ یہ دنیا کی آگ ہے جو لوہے کو کس قدر لال کر دیا ہے۔ کسی کی مجال ہے کہ اس کے اندر انگلی رکھ سکے، کسی کی مجال ہے کہ اس کے اندر ہاتھ رکھ سکے، تو
ہمارے اور آپ کے حالات کیا ہوں گے کل قیامت کے روز جب جہنم کے اندر اس طرح کے عذابات دیے جائیں گے. جہنم کا کیا معاملہ ہوگا, جہنم کی آگ کا کیا معاملہ ہوگا. سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی, سمجھنے کی بات ہے. اور آپ سمجھیں, اپنے دلوں کے اندر تصور کریں کہ کس قدر عذابات میں ہمیں اور آپ کو مبتلا کیا جائے گا. ہم جو دنیا کے اندر اس قدر غافل ہیں, دنیا کے اندر ہم جو اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں, آخرت سے جو ہم اس قدر غافل ہیں, ہمارا انجام کیا ہوگا. اسی طریقے سے جہنم کے ایک عذاب کا اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 19 سے 22 تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ. جہنم کے اندر جہنمیوں کے لیے آگ کا لباس ان کے لیے کاٹ دیا جائے گا, آگ کے لباس پہنا دیے جائیں گے. ایک تو آگ میں وہ مبتلا ہوگا اور اوپر سے آگ کے لباس بھی انہیں پہنائے جائیں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم. آگ میں تو مبتلا ہوں گے ہی, لیکن اس سے گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا. گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر اونڈلا جائے گا. اور ان کی حالات کیا ہوگی, یظہر بہ ما فی بطونہم والجلود, کہ جس کے ذریعے سے ان کے گرمی اور ان کے درجہ حرارت کی وجہ سے ان کے چہرے اور ان کے پورے جسم کی چمڑیاں جل جائیں گی, اور اسی کے ساتھ پیٹ کے اندر جتنے بھی ساز و سامان ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جل کر کے راکھ ہو جائیں گی, ساری کی ساری چیزیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. اتنا ہی عذاب نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی مقرر کرے گا. فرشتوں کو مقرر کرے گا جو ہتھوڑی لے کر کے کھڑے ہوں گے, گرز لے کر کے کھڑے ہوں گے. جیسے گرز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ گرز پہاڑ کے ایک مرتبہ مار دیا جائے, پہاڑ کے اوپر ایک مرتبہ مار دیا جائے تو پہاڑ ذرات کے مانند ہو جائے. ایک مرتبہ مارنے پر پہاڑ ذرات کے مانند ہو جائے. کہ ہم اور آپ ایسے عذاب برداشت کر سکتے ہیں؟ تصور کر کے دیکھیں کہ ہمارے جسم ایسے عذابات کو برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں. آپ سوچ کر کے دیکھیں. ایسا ہی نہیں, آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها فذوقوا عذاب الحریق. جہنمی لوگ مارے شدت کے وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے, نکلنے لگیں گے. اسے یہ امید ہو چلے گی کہ ہم اب جہنم سے نجات پا جائیں گے, نکل جائیں گے. وَعِيدُوا فِيهَا, اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اسے پکڑ کر کے دوسری مرتبہ ان کے اسی جگہ پر لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا, پھر اسے اسی طریقے سے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. میرے بھائیوں, سوچ کر کے دیکھیں, سمجھ کر کے دیکھیں. یہ دنیا یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنا آخرت کو یاد کریں گے, جتنے جہنم کو یاد کریں گے, آپ کے اعمال اتنے زیادہ بہتر ہوں گے. دنیا کی چیزیں, یہ دنیا کی لذتیں, دنیا کی رنگ ریلیاں, یہ ساری کے ساری چیزیں آپ کے نظروں میں, آپ کے نگاہوں میں, آپ کے دلوں میں پھیکی پڑ جائیں گے. آپ جتنا زیادہ آخرت کو یاد کریں گے, جتنا زیادہ آپ جہنم کو یاد کریں گے, جتنا زیادہ آپ ان کے بارے میں سنیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں. ابھی بھی وقت ہے, سمجھ جائیں. ابھی بھی موقع ہے ہم اپنے آپ کو سدھار لیں. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا مطیع و فرما بردار بندہ بنا کر اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے رہیں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے, ورنہ کل قیامت کے روز ہمیں پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا. آج ہمارے حالات دیکھیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے علاوہ فرما برداری کے بجائے ہم دوسروں کے اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کے زمین پر کھاتے ہیں, اللہ رب العالمین کے دے ہوئے ہواؤں میں سانس لیتے ہیں, ہر چیز اللہ رب العالمین کا استعمال کرتے ہیں, پھر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک. ہم غیروں کے تہواروں پر ان کو مبارکبادیاں دیتے ہیں, ان کی مٹھائیاں کھاتے. ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اگر ان سارے عذابات کو سننے کے بعد, اگر
اگر ان سارے عذابات کو جاننے کے باوجود بھی اگر ہمارا دل نہ پگھلے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ اتنے خطرناک عذابات کے تذکرہ ہونے کے باوجود بھی ہمارا دل پگھلتا نہیں۔ یہی وہ عذابات تھے، یہی وہ چیزیں تھیں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے ذکر کیا جاتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، دلوں کے اندر رقت طاری ہو جاتی، دلوں کے اندر کپکپی طاری ہو جاتی۔ لیکن آج ہمارا دل اس قدر سخت ہو چکا ہے، اتنا زیادہ سخت ہو چکا ہے کہ ہمیں کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے وقت رہتے ہوئے ہم سمجھ جائیں، سنبھالنے کی اپنے آپ کو کوشش کریں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کے خطرناکیوں سے، جہنم کے عذابات سے بچائے۔ یا اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کے خطرناک آگ سے بچا دے۔ یا اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ رب العالمین ہم جو دنیا کے اندر اس قدر دنیا داری میں ملوث ہیں، کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر فکر آخرت پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ رب العالمین تو ہماری گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمارے کاروبار میں، تو ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین جو شخص بھی پریشان ہے، اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ رب العالمین